بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، ان معروف جرائم پیشہ لوگوں کی اور بلیک مافیاز کے کرمنل مائنڈ مکاروں کی حرکتیں نوٹ کر کے اور ان کے ساتھ رہ کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کرمنلز کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، اور جن میں سب سے گھٹیا اور انتہائی خطرناک قسم کے کرمنلز وہ ہیں جو اپنے سنگین جرم کسی معصوم پر تھوپنے کی غلیظ پلاننگ کرتے ہیں اور کرتے آئے ہیں۔ اور یہ زہریلے قسم کے لوگ اپنے انتہائی پروفیشنل سیاسی زہریلے لوگوں کو رشوتیں دے کر یہ انتہائی گرے ہوئے کمینے قسم کے لوگ مل کر کسی معصوم انسان کو جعلی کیسوں میں بڑی آسانی سے پھنسا دیتے ہیں، اور اس بے گناہ انسان کی زندگی یہ ظالم لوگ تباہ کر ڈالتے ہیں۔ جیسا کہ اپنی شروع کی ویڈیو میں آپ سب کو میں نے یہ بتایا تھا کہ ان معروف تجربے کار جرائم پیشہ لوگوں نے مورخہ 14 جنوری 2020 کی رات کو میری معصوم وائف سیدہ غوثیہ فرزانہ کو قتل کر دینے کے بعد اسی شب رات کے 3 اور 3:30 بجے کے درمیان رات کے اندھیرے میں جرائم کا یہ کیڑا یعنی معروف منشیات فروش ایکٹر عمار ولد اختر آوان چور اپنی اداکاری کے شاندار جوہر دکھاتے ہوئے یہ موذی شخص میری وائف کے فون نمبر 031523011156 سے مجھے یہ بول کر میری وائف کے گھر SC69PNT بلا رہا تھا کہ آپ جلدی چلے آئیں، آپ جلدی چلے آئیں، کیونکہ مما کچھ بولتی ہی نہیں۔ تو ان مکار کرمنلز کا کرائمز پلان بھی میرے اللہ نے اس طرح سے فیل کر دیا کہ اس کی بات کو کوئی ڈرامہ سمجھ کر میں نے نظر انداز کر دیا، کیونکہ 13 جنوری 2020 کی رات کو میری اپنی وائف سے میسج پر بات ہوئی تھی، اور پھر میں سو کر اٹھا تو 14 جنوری کی صبح 7 بجے کے بعد میں اپنی وائف کے گھر PNT پہنچا تو ساؤنڈ پروف روم میں نے اکیلی پڑی اس کی لاش دیکھی، کوئی بھی نہیں تھا اس کی لاش کے پاس، اور مجھے بالکل یہ 100% سچ لگا کہ رات کے اندھیرے میں یہ لوگ کسی پہر اسے قتل کر چکے تھے۔ تو ذرا سوچئے پلیز کہ یہ اس طرح کے ظالم لوگ نہ جانے کتنے بے گناہ انسانوں کو غلط قسم کے کیسز میں پھنسا چکے ہوں گے، اور کراچی سینٹرل جیل میں کتنے بے گناہ انسان قید ہوں گے، اور دوسرے جیلوں میں سندھ کی۔ اور اس کی اداکاری کی بات پر، اس مکار ایکٹر عمار کی اداکاری کی بات پر مجھے یاد آیا کہ میرے سابقہ
80 سالہ فارمر ڈپٹی اٹارنی وکیل بہرام خان اجین صاحب لڑکی کی آواز بنا کر بات کرنے میں خاصے ایکسپرٹ ہیں، اور لڑکی کی آواز میں بات کر کے یہ وکیل صاحب بھی اپنی اداکاری کے جوہر مجھے دکھا چکے ہیں۔ تو جناب، مدعی سے مال لوٹ کر اور اس کے کیس کو ڈسمس کرا کے مخالف پارٹی کے کرمنلز کو فائدے پہنچانے والے مشہور زمانہ فارمر ڈپٹی اٹارنی صاحب 2020 کے پورے سال تھانوں، ایس ایس پی آفس اور کورٹ کے طواف کرا کے مختلف انداز میں مجھ سے رقم ایٹھتے رہے، اور بلو بینڈ اور وہ فروٹس کی فرمائشیں اور گاڑی میں پیٹرول ڈالنا وہ الگ سے، جو کہ میں بتا چکا ہوں آپ کو۔ تو کورٹ میں 2020 میں کورٹ میں اسی دوران کراچی سٹی کورٹ میں انتہائی مظلوم لوگ قیدی کی صورت میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے اور انتہائی کرپٹ سیاسی فراڈی چور مکار وائٹ کالرز کرمنلز میں نے اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھے، اور 20 سال کے ایک معصوم لڑکے کا ذکر تو میں اپنی کسی ویڈیو میں کیا تھا، میں نے، جس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ پیسہ نہ دینے پر کورنگی پولیس نے اس معصوم کی جیب سے چرس برآمد کر دی اور اس پر کیس بنا دیا، اور اس کا وکیل بھی اس لڑکے کے پیسے کھا کر بھاگ گیا، فرار ہو گیا، روپوش ہو گیا۔ اور بھی کئی لوگوں نے اپنی آپ بیتی مجھے بتائی، کیونکہ مشہور زمانہ راشی اور چوروں کے ادھر ادھر ہوتے ہی قیدیوں سے بات کرنے اور ان کے حالات جاننے کا موقع مجھے ملتا رہا۔ اور ناظرین محترم، یہ معروف چور عمار والدختر اعوان اپنے جرائم پیشہ خالوں بھتہ خور خالد، محسن، فہیم اور اپنی دوغلی منافق چھپے رستم کرمنل ملا افتخار کے ساتھ مل کر اللہ جانے کب سے مزید نہ جانے کتنے جرائم کر چکے ہیں، جن کی درست تعداد، ڈیٹ اینڈ ٹائم تو لوگوں کے بقول بگ کرمنلز کے لیے لونگ اینڈ کیئرنگ سندھ گورنمنٹ کے ان کے پیارے، ان کے ہمدرد، ان کے ساتھی سندھ پولیس کورنگی والے ہی بتا سکتے ہیں۔ تاہم میری وائف کے قتل سے صرف 1.5 ماہ قبل، جب یہ ایکٹر چور اپنے ساتھی افضل کے ساتھ مورخہ 29 نومبر 2019 کو منشیات سمیت گرفتار ہوا تھا، اور 4 دن بعد مورخہ 3 دسمبر 2019 کو ضمانت پر جیل سے آتے ہی گھر میں یہ بولا کہ اس کے خالو فہیم نے 60,000 روپے کورنگی پولیس کو رشوت دے کر مما کے گھر SC 69 پر ریڈ ڈلوا کر اسے اس لیے گرفتار کروایا کہ جب پورے کورنگی میں کوئی اس کے خالوں کے خلاف ایک جملہ بولنے کی کسی میں جرت نہیں، تو مما نے، یعنی میری وائف نے، 2 عدد درخواستیں SSP کو دے کر اور پھر سول سوٹ کر کے خالوں اور خالاؤں سے پنگا کیوں لیا؟ اور مما کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے خالوں کے ساتھ عورتوں کی سپلائر ملا افتخار بھائی کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں، اور یہ SSP کیا چیز ہے۔ DIG اور IG بھی ہمارے خالوں کو سلام کرتے ہیں، اور سندھ گورنمنٹ ان قریب سندھ پولیس مجھے کریکٹر کی سند بھی دے گی۔ تو ناظرین محترم، اندازہ کریں کہ منشیات فروش عمار چور یہ کہتا ہے کہ اس کے خالوں کی سفارش پر سندھ پولیس اب اسے کریکٹر کی سند دے گی جیل سے واپسی کے بعد۔
بول رہے ہیں۔ تو استادوں اور بزرگوں کی کہی ہوئی وہ مثال درست ثابت ہوئی کہ بھتیجے چور تو چاچا قاضی۔ 2020 کے دوران کراچی سٹی کورٹ میں اکثر قیدیوں نے بھی مجھے یہ بتایا تھا کہ راشی حکومت سندھ پولیس والے اور لالچی وکیل جعلی کیس بنانے کے ساتھ ساتھ کرائمز کی فروخت میں اور بڑے سے بڑے مجرموں کو بچانے میں بھی یہ لوگ ماہر ہوتے ہیں، جبکہ بعض قیدیوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ تھانوں کے حوالات کے ساتھ ساتھ جیلوں میں ان کے لواحقین جو رقم اور کھانے پینے کی چیزیں ان کے لیے لاتے ہیں وہ بھی پولیس والے چھین لیتے ہیں زیادہ تر۔ اور ایک طرف تو کیس جعلی کیس بنا کے جیل میں ٹھوستے ہیں، دوسرے ان کی بیچاروں کی چیزیں بھی چھین لیتے ہیں۔ اب میں آپ سب کو اپنی مقتولہ وائف سیدہ غوثیہ فرزانہ کے کیس کے حوالے سے اپ ڈیٹ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ جیسا کہ 9 نومبر 2022 کی اپنی ویڈیو وائس میں آپ سب کو میں نے یہ بتایا تھا کہ سندھ ہائی کورٹ کے 2 معزز ترین جج صاحبان نے یکے بعد دیگرے مجھے یہ کہا کہ آپ کا نمبر آنے پر آپ کے وکیل صاحب تو نظر ہی نہیں آتے۔ تو تیسری بار میرے ہم نام انتہائی معزز سندھ ہائی کورٹ کے انتہائی معزز جج صاحب نے مجھے یہ کہا کہ آپ عدالت میں آتے ہیں مگر آپ کے وکیل صاحب غیر حاضر رہتے ہیں، اور مجھے یہ آرڈر دیا، جج صاحب نے مجھے یہ آرڈر دیا کہ بلائیں اپنے وکیل صاحب کو۔ تو کورٹ روم سے سندھ ہائی کورٹ کے کورٹ روم سے باہر کی طرف نکلتے ہوئے میرے کانوں نے یہ سنا کہ یہ وکیل سارے ہی چور ہوتے ہیں مگر ان کی چوریوں کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں۔ اور جب میں نے اپنے وکیل صاحب سے اس بات پر احتجاج کیا تو وکیل صاحب مجھے یہ بولے کہ ظفر بھائی یہ ہماری پیشہ ورانہ مجبوری ہے کہ ہم پیشہ کو ہم چور نہیں کہہ سکتے، کیونکہ چوروں کے ساتھ جرائم پیشہ اور دہشت گرد لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، اپنے وکیل صاحب کی مجبوری کو میں سمجھ گیا، مگر میرے گواہ تو یہ ضروری بات نہیں سمجھ سکتے۔ لہٰذا میری وائف کے کیس کی لیڈی گواہ کے احتجاج کے باوجود بھی ورقہ 11 نومبر اور 22 نومبر کو بھی جب اس کی گواہی نہیں لی گئی تو احتجاجاً اس نے یہ تحریر میرے گواہ کی موجودگی میں لکھ کر مجھے دی۔ توجہ سے سنیے پلیز۔ حلفیہ بیان۔ میں مسمات نسرین دختر محمد قاسم CNIC شناختی کارڈ نمبر 421063274966 میں بیماری کی حالت میں گزشتہ 6 ماہ سے اپنی مظلوم بھابھی مقتولہ سیدہ غوثیہ فرزانہ زوجہ ظفر اقبال کے لیے عدالت میں گواہی دینے کی غرض سے مستقل سٹی کورٹ کراچی کے چکر لگا رہی ہوں۔ تاحال میرا بیان نہیں لیا گیا تو مجبوراً آپ سب کے علم میں یہ ضروری بات لانا چاہتی ہوں کہ دسمبر 2019 میں ایک دن
دوران ملاقات بھابھی نے مجھے یہ بتایا کہ بھتہ خور دہشت گرد خالد چوہان، محسن اور فہیم اپنی غنڈی خواتین کے ساتھ مل کر مورخہ 29 اور 30 ستمبر 2019 کو مسلح حالت میں میرے والد صاحب کے مکان نمبر R945 KDA امپلائز کورنگی کراچی میں زبردستی گھس آئے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اور مجھ پر تشدد کیا اور سخت زد و کوب کر کے اور گالیاں دے کر گھر سے نکال دیا، اور میرے والد صاحب کے گھر پر زبردستی قبضہ کر لیا۔ درخواستیں دینے کے باوجود بھی کورنگی پولیس نے مجرموں کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی، اور اب ان تمام غنڈوں کے ساتھ بد کردار سلیم بھکاری کا منافق بیٹا ملا افتخار بھی مل گیا ہے، جسے جرائم میں ملوث ہونے کی وجہ سے کئی سال پہلے میں اپنے گھر سے نکال چکی ہوں، اور اب یہ تمام جرائم پیشہ لوگ مجھے قتل کر کے میرے مکان نمبر SC69 PNT کورنگی پر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ابو کے مکان پہ تو کر لیا تھا، اب اس کے مکان پر بھی، جس کا اس نے خدشہ کیا۔ اور مورخہ 14 جنوری 2020 کو کورنگی نمبر 5 کے ایدھی سینٹر میں دوران غسل میڈم غوثیہ فرزانہ کے گلے اور جسم کے مختلف حصوں پر تشدد کے نشانات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ سندھ پولیس کی سرپرستی میں مجرموں کا ٹولہ خوفناک جرائم کرنے میں آزاد ہیں۔ دوسری طرف بہرام خان جیسے 80 سالہ فراڈی، چور، بوڑھے وکیل کو اپنے کلائنٹ کو لوٹنے اور ڈسنے کے لیے سندھ حکومت نے آزاد چھوڑ رکھا ہے، جس نے ظفر بھائی سے 7,80,000 روپے ہتھیا لیے اور ہزاروں روپے کے فروٹس اور بلو بینڈ یہ شخص الگ سے کھا گیا، اور کیس بھی اس نے ڈسمس کرا دیا۔ سٹی کورٹ میں بھی عوام پولیس اور وکیلوں کی زیادتی اور لوٹ مار کی شکایت کرتے نظر آئے۔ مورخہ 11 نومبر کے بعد 22 نومبر 2022 کو بھی میرا بیان نہیں لیا گیا۔ یہ بریکٹ میں افسوس لکھا ہے، اور یہ ان کے دستخط ہے، اور یہ میرے گواہ کی موجودگی میں انہوں نے دستخط کیے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اور انہوں نے ایک چھوٹی سی وائس بھی دی ہے، وہ بھی سن لیجیے گا پلیز۔ السلام علیکم بھابھی۔ وعلیکم السلام۔ بھابھی، یہ 11 کے بعد آج بھی 22 نومبر کو آپ کا بیان نہیں ہوا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہے، اور مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کئی بار چکر لگا چکی مگر آپ کا کام نہیں ہوا۔ جی بھائی، بس یہ مہینے جو ہے نا بہت مشکل کر دیے ان لوگوں نے گزارنا۔ ہر ہفتے، ہر 4 دن، ہر 6 مہینے میں تاریخیں دیتے رہتے ہیں، دے کے پریشان کر دیا۔ یہاں آؤ تو نئے مسئلے مسائل سننے ملتے ہیں۔ باہر لوگوں سے میں نے ابھی سنا ہے کہ وکیل جو ہے نا کہیں ہمارے پیسے لے کے کھا جاتے ہیں، ٹائم پہ ٹائم دیتے رہتے ہیں۔ پولیس والوں کی علیحدہ کہانی ہے، جرائم پیشہ لوگوں کو پکڑتے نہیں ہیں، دوسرے عوام کو پکڑ کے نا بس ان کی جیبوں میں کچھ نہ کچھ ڈال دیتے ہیں، کبھی چرس کبھی کچھ۔ اور ہماری حالت تو انہوں نے خراب کر دی ہے، تاریخ پہ تاریخ بلا کے۔ اب وکیل صاحب کو دیکھیں، بلا کے ہمیں تنگ کر دیا ہے انہوں نے۔ صبح سے ہم 9:30 بجے سے آ کے بیٹھے ہوئے، بس 15 منٹ کا ایک رونا لگایا ہوا ہے وکیل صاحب نے، آنے کا نام نہیں لیتے۔ ان کے نہ 15 منٹ ختم ہوئیں گے، نہ ہماری طبیعتیں ٹھیک ہوئیں گی ان کی وجہ سے۔ اور میں ظفر اقبال آپ سب سے ملتمس ہوں کہ عدالت میں مدعی اور اس کے گواہوں کو تنگ کرنے، بیزار کرنے
ان کے وقت ضائع کرنے کے ساتھ ساتھ اور ان کے پیسے ضائع کرنے اور انصاف دینے میں تاخیری حربوں کے خلاف اور بگ کرمنلز کو ریلیف دے کر جرائم کو فروغ دینے والے ہتھ کنڈوں کے خلاف آپ سب لوگ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں، لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔